میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں جی جی اور مسجد کے اندر پہلی یا دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک، جماعت نماز میں اگر پہلی دوسری صف میں اور وضو باطل ہو جائے تو اب کیا اس میں کرے مقتدی اگر کیا؟ بہرحال نماز کے دوران وضو باطل ہو جائے تو چاہے فرادہ ہو چاہے جمع، تو بہرحال نماز تو باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو پائے گی. صحیح. تو ان کو بہرحال اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اگر وہ اس موقع پر اگر باہر آ سکتے ہیں تو باہر آ جائیں، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے پھر واپس اپنی نماز، یا تھوڑا دیر اگر ایسا ہے کہ بالکل ڈسٹرب ہونے والی سچویشن ہے تو انتظار کر لیں، جب نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہ باہر آ کے اپنا وضو کر کے نماز کو دہرانا ہے ان کو. مجھے ایسا لگا دلوں کے اندر کہ شاید یہ اس تناظر میں زیادہ وہ سوال ہے کہ اب جماعت تو چل رہی ہے تو اب اگر ممکن نہیں ہے جماعت اسکیپ کر کے باہر جانا تو ٹھیک ہے، پھر وہ ویسے ہی کنٹینیو کر لیں، خالی ایکشنز کنٹینیو کر لیں نماز کے، اور بعد میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں. اگر ایکشنز کی حد تک اور فقط یعنی مناسب تو یہی ہے کہ اس موقع پر ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی اس امپریشن کی وجہ سے کہیں تسلسل کا اگر مسئلہ آ رہا ہے، جیسے کہ صفوف کے اندر اتصال کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے، لیکن بہرحال ایک آدمی کی نماز باطل ہو جانے کی وجہ سے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ فاصلہ اتنا نہیں ہو جاتا، 1 میٹر تک کی تو گنجائش ہوتی ہے، اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے کھڑے رہنے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس موقع پہ اگر وہاں سے وڈرا ہونا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کنٹینیو کریں، لیکن یہ کہ بہرحال نماز نہیں ہے وہ. ہاں صحیح، نماز بعد میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے. تو ہمارے نزدیک بہت سخت حکم ہے قطع صف کا کہ یہ حرام ہے، حدیث کی وجہ سے مکروہ تحریمی کے درجہ کہتے ہیں اس کو، لیکن نزدیک وہ حرام ہے. اب اگر اس کی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے، یعنی یوں شو ہوگا لوگوں کے شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے اس کی. اور ہمارے نزدیک جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے اگر نکلیں گے تو گویا کہ سب نمازیوں کے آگے سے نکل گئے، اور اگر امام کے آگے سے نہیں نکلے تو صف کے آگے سے نکلنے سے نمازی کے آگے سے نکلنے والا وبال نہیں ہوتا. تو حکم شراب یہ ہوگا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر کونے پہ چلا جائے، اور کونے سے تھوڑا سا لوگ نمازی بھی دے دیتے ہیں جگہ، وہ جائے اور اپنا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آ کر اگر جماعت چل رہی ہے تو شامل ہو جائے، ورنہ اپنی پڑھ لے. اچھا اب جو یہ کہ کیا وہ کھڑے ہو کر ایکشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قطع صف لازم آئے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے بلا وضو ہی نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ چلو میں کرتا ہوں، کوئی وضو ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ تو غلطی ہو سکتا ہے. صحیح جانا واجب ہے، اس پہ نکلنا. اچھا نہیں، پھر احناف میں یہ ہوا خلاصہ یہ کہ اگر کسی وجہ سے وضو باطل ہو گیا تو سب سے نکل جائے، ضروری ہے، واجب ہے، جی واجب ہے. اور یہاں یہ کہ اختیار ہے، نکل جائے، نکل سکتا ہو تو نہ بھی نکلے تو حرج نہیں ہے. بہرحال نماز نہیں ہوگی اس کی. ہاں وہ تو طے ہے کہ نماز تو وضو کے بغیر نہیں ہو رہی. ابھی ہم صرف سب سے نکلنے یا نہ نکلنے کا سوال کر رہے ہیں، تو وہ یہاں آپشنل ہے، نکل سکتا ہو نکل جائے، نہ بھی نکلے. نماز تو آف کورس ان بوتھ دا کیسز اتصال صفوف کے اوپر کوئی فرق نہیں آ رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح، یعنی نماز کے اختتام سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر وضو باطل ہو جائے تو نماز تو گئی ہو، دوبارہ ہوگی نا، طے ہے وہ، بالکل صحیح، مناسب. ٹھیک.